बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 1 फरवरी 2023 बरोज़ बुध 10 रजब मुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के लम्हा बदलती हुई सूरत हाल, बदलते कानून और ताज़ा तरीन खबरों के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें। शुरू करेंगे आज की पहली खबर के साथ। अल-जौफ रीजन के मकान में आतिशबाजी, बच्चों समेत एक ख़ानदान के 7 अफराद हलाक। सऊदी अरब में अल-जौफ रीजन की अलकरियात कमिश्नरी के अल-तहसीलात मोहल्ले के एक घर में आग लगने से बच्चों समेत एक ख़ानदान के 7 अफराद हलाक और एक खातून ज़ख्मी हुई हैं। वकालत अखबार के मुताबिक अल-जौफ रीजन में शहरी दफा के तर्जुमान अब्दुर्रहमान अज़वी ने बताया कि मकान में आतिशबाजी की इत्तला पर फायर ब्रिगेड और इमदादी टीमें रवाना की। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया। मुतासरा मकान एक कमरे से 3 बच्चों जबकि दूसरे कमरे से एक शख्स की नाश मिली। 4 अफराद को झुलसी हुई हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। उनमें से 3 जान की बाजी हार के। शहरी दफा के तर्जुमान ने बयान में कहा कि आग ज़मीनी मंजिल पर एक कमरे में लगी थी जो ज़मीनी मंजिल पर है। ये कमरा बच्चों के बेडरूम के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। आतिशबाजी के जो वजह है वो मालूम करने के लिए तहकीकात अल-फैसलिया पुलिस स्टेशन के हवाले कर दी गई हैं। तर्जुमान ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की है कि वो अपने घरों में धुएँ से खबरदार करने वाले आलात नस्ब कराएँ और इस हवाले से लापरवाही न बरतें। बस ड्राइवरों से 9 घंटे ड्यूटी ली जाए। सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने बस के ड्राइवरों से 24 घंटों में ड्यूटी की मैक्सिमम लिमिट 9 घंटे मुकर्रर कर दी है। अथॉरिटी का कहना है कि हफ्ते में 2 बार इसमें तोसी की जा सकती है। ड्यूटी का दौरानिया तोसी के बाद 10 घंटे तक होगा। अल-इक्तिसादी के मुताबिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने बयान में कहा कि फैसले पर अमल दरामद जो है वो 30 अप्रैल से होगा। हफ्ते में ड्राइवरों की ड्यूटी का इंतहाई दौरानिया 56 घंटे, 14 दिन के दौरान ओवर टाइम 90 घंटे मुकर्रर किया गया है। इससे ज़्यादा ड्यूटी और ओवर टाइम जो है उसे नहीं ली जा सकती। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ड्राइवरों का बोझ कम करने के लिए मुसलसल 4.5 घंटे जो है वो ड्राइविंग के बाद 45 मिनट आराम का वक्फा देने की भी पाबंदी लगाई है। औलाद से महरूम सऊदी खातून के यहाँ 3 बच्चों की वलादत। सऊदी अरब के निजरान रीजन में शादी के बाद 6 साल तक औलाद से महरूम खातून ने बैक वक़्त 3 बच्चों को जन्म दिया है। वकालत अखबार के मुताबिक सेहत निजरान ने जो महकमा है उन्होंने बताया कि अस्पताल में एक खातून को इमरजेंसी वार्ड में लाया गया। फौरी तौर पर टेस्ट किए गए। डॉक्टरों ने सूरत हाल की नज़ाकत के पेश नज़र ऑपरेशन का फैसला किया। सऊदी खातून ने 3 बच्चों को जन्म दिया। उनमें एक बेटा और 2 बेटियाँ हैं। बच्चों का वज़न 1550 से 1800 ग्राम तक है। महकमे ने कहा कि खातून को ज़चगी के बाद जनरल वार्ड में मुंतकिल किया गया। अस्पताल से फारिग कर दिया गया। अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक सऊदी खातून बांझपन के बायस 6 बरस से अस्पताल से रुजू कर रही थी। वज़ीर सियाहत अहमद अल खतीब ने पिछले साल 2022 के दौरान टूरिज़म के कुल अखराजात के बारे में बताया जो कि 185 बिलियन रियाल से तजावज़ कर गए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले में 93% ज़्यादा हैं और 2019 में हासिल करदा जो तादाद है उससे ज़्यादा है। और जो रिकॉर्डिंग है जो G20 ममालिक है उसमें सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा है। अल खतीब ने तवक्को ज़ाहिर की है कि सऊदी अरब दुनिया में टूरिस्ट को राग़िब करने में 70वें नंबर पर आएगा, जिसकी तादाद 16.5 मिलियन टूरिस्ट और गैर मुल्कियों पर मुश्तमिल है, जो कि वबाई मर्ज से पहले के अरसे के मुकाबले में 94% ज़्यादा है। उन्होंने इस बात का भी जो है वो इजहार किया कि सऊदी अरब टारगेट रखता है कि वो जो है 25 मिलियन जो टूरिस्ट हैं बैरून मुल्क से आए। और इसके अलावा उन्होंने जोर दिया है कि GDP में इस शोबे की बराह रास्त शिरकत 2030 तक 10% हो जाएगा, जो कि कुल टारगेट का 3.2% है। और गुज़श्ता साल टूरिज़म में जॉब्स की तादाद में इजाफा भी देखा गया है, जो कि 15% के इजाफे से 8,80,000 तक पहुँच गए हैं। और इसमें सऊदी ख़वातीन का तनासब भी बढ़कर 44% हो गया है। ट्रांजिट वीज़ा तमाम नेशनैलिटीज़ के लिए दस्तयाब हैं। कौंसलर अमूर की वज़ारत ख़ारजा के अंडर सेक्रेटरी अली अल यूसुफ ने तस्दीक की है कि सऊदी अरब में फ़ज़ाई रास्ते से आने वाले ज़ायरीन के लिए ट्रांजिट वीज़ा तमाम नेशनैलिटीज़ के लिए दस्तयाब हैं। उन्होंने अल अखबारिया चैनल के साथ अपने इंटरव्यू में वजाहत की कि नया वीज़ा ज़ायरीन की तादाद में इजाफा करके विजन 2030 के टारगेट को हासिल करने में मदद देगा, क्योंकि ये टिकट इशू के साथ ही उन्हें जो है वो मिल जाएगा। उन्होंने निशानदही की कि सऊदी अरब में विजिटर्स की आमद को सहूलत फ़राहम करने के लिए इसमें जो है इजाफा किया गया है।
سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے جو ہے قومی کیریئر جو ایئر لائن ہے سعودی ایئر لائن اور فلائی جو ان کی ایئر لائن ہے اس کے ذریعے جو ہے لوگ سعودی عرب آنا چاہتے ہیں، وہ لوگ اگر یہاں سے ٹرانزٹ جاتے ہیں تو ان کے لیے 4 دن کے ویزا کی جو ہے آفر فراہم کی گئی ہے۔ ٹکٹ ایشو کرتے وقت آپ سے آپشن پوچھی جائے گی کہ آپ کو ٹرانزٹ ویزا چاہیے تو آپ کریں گے تو آپ کو وزارت خارجہ کی ویب سائٹ کے ذریعے اسی وقت جو ہے آپ کے ای میل پر جو ویزا ہے ایشو ہونے کے بعد جو ہے وہ جاری کر دیا جائے گا، اور اس کی کوئی بھی ٹرانزٹ ویزا کی فیس نہیں ہے۔ اس ویزے پر آپ جو ہے عمرہ بھی ادا کر سکتے ہیں 4 دن کیمپ کے دوران۔ الصفا محلہ 1 میٹر جو زمین کی قیمت کے لحاظ سے تمام شہر کے محلوں میں سر فہرست ہے، اس کی فی مربع میٹر قیمت 2527 ریال ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس کے بعد الفیصلیہ 2289 ریال کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا اور الحسام 2281 ریال فی مربع میٹر۔ دوسری جانب النہضہ کے پڑوس میں فی مربع میٹر سب سے کم قیمت 863 ریال ریکارڈ کی گئی، اور پھر العمل سٹی میں 1138 ریال، پھر النہضہ میں 1310 ریال ریکارڈ کی گئی۔ انسانی وسائل اور سماجی ترقی کی وزارت نے کہا ہے کہ لیبر کی بھرتی کے لیے جو اعلیٰ حد ہے مقرر کرنے کا فیصلہ وزارت کے کام کے تسلسل کے طور پر سامنے آیا ہے، تاکہ بھرتی کی منڈی میں طریقہ کار اور قیمتوں کے نصب ہے اس کو منظم کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ معیار کو یقینی بنانے کے لیے ان کو جو عمل درآمد ہے اس کو کنٹرول کیا جائے۔ اور وزارت نے ایک اور بیان میں کہا ہے کہ بھرتی کے شعبے میں ثالثی میں جو مصروف دفاتر ہیں اس کی تعداد 1000 سے زیادہ دفاتر تک پہنچ گئی ہے، اور یہ لیبر مارکیٹ کی حکمت عملی کے ذریعے اس شعبے کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات پر کام کیا جا رہا ہے۔ وزارت نے تمام ریکروٹمنٹ آفیسز اور کمپنیوں پر اعلان کردہ قیمت کی جو حد ہے اس کی پابندی کرنے پر بھی زور دیا ہے۔ رمضان المبارک کے دوران مسجد نبوی اور جو ہے اس میں شہریوں کے لیے عارضی ملازمتیں عظیم الشان مسجد اور مسجد نبوی کے امور کی جنرل پریزیڈنسی نے آئندہ رمضان کے سیزن کے دوران شہریوں کے لیے جامع مسجد اور مسجد نبوی میں کام کرنے کے لیے عارضی ملازمتوں کی دستیابی کا اعلان کیا۔ ملازمت کے عہدوں کی درخواست جو ہے وہ 14/7/1444 ہجری کے مطابق اتوار سے شروع ہوگی اور 3 دن تک جاری رہے گی۔ ان عہدوں کو پر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ درخواست دہندہ کسی دوسری ملازمت میں نہ ہو، اور اس کے علاوہ پرسنل انٹرویو پاس کرے، تمام ڈیٹا درست فراہم کرے، اور انٹرویو کے وقت جو ہے اصل ڈاکومنٹ بھی پیش کرنا ہوں گے۔ ذرائع ابلاغ کے امور کے سربراہ اور اسلامی امور کی وزارت کے سرکاری ترجمان عبداللہ الونیزی نے تصدیق کی ہے کہ مساجد کے میٹر سے بجلیوں کی چوری جو ہے وہ سب سے زیادہ جو نگرانی میں جو ہے خلاف ورزیاں جو ہوتی ہیں اس میں سب سے نمبر 1 ہیں۔ انہوں نے ایک خصوصی بیان میں مزید کہا کہ مسجد کی بجلی اور پانی کی خلاف ورزیوں میں 2526 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی ہیں، اور جو سعودی عرب کے تمام خطوں میں وزارت کے جو فیلڈ آفیسرز ہیں وہ مسلسل نگرانی کر رہے ہیں اور رپورٹس وصول کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مساجد کے میٹروں سے بجلی کا غبن کیبلز لگا کر ان کو گھروں تک کھینچنا، چاہے وہ زیر تعمیر عمارتیں ہوں، دکانیں ہوں، اپارٹمنٹ، فارمیسیز، ریسٹ ہاؤسز، پیٹرول اسٹیشن، گودام اور کمرشل ورکشاپس وغیرہ۔ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ ایسا کرنے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا، اور خلاف ورزیوں پر جتنے بھی ہیں ان کو سخت سے سخت جو ہے وہ سزائیں دی جائیں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ رہائشیوں اور شہریوں کی طرف سے اگر آپ کو اس طرح کی خلاف ورزی دیکھتے ہیں تو یونیفائڈ کال سینٹر نمبر 1933 پر کال کر کے آپ اس کے بارے میں اطلاع دے سکتے ہیں۔ جدہ میں کئی غیر قانونی ورکشاپ سیل، تفتیشی مہم جاری۔ سعودی عرب میں جدہ میونسپلٹی نے مقامی میڈیا کی رپورٹ پر شہر میں غیر قانونی ورکشاپس جو ہیں اس کی سرگرمیوں کا نوٹس لیا، تفتیشی مہم تیز کر دی گئی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق جدہ میونسپلٹی میں ابلاغ عامہ کے ڈائریکٹر جنرل محمد البکمی نے بتایا کہ روزانہ کی بنیاد پر کارروائی کر کے غیر قانونی ورکشاپ سیل کی جا رہی ہیں۔ محمد البکمی نے کہا کہ اقامہ اور ملازمت قوانین کی خلاف ورزی پر متعلقہ اداروں کے تعاون سے مشترکہ کارروائی کے ذریعے غیر قانونی تارکین کے خلاف اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا میونسپلٹی وزارت بلدیات اور دیہی آبادکاری امور کے ٹارگٹ کو سامنے رکھتے ہوئے شہر کو بدنما ماحول سے بچا رہی ہے۔ میونسپلٹی چاہتی ہے کہ سعودی ویژن 2030 کے مطابق زندگی کا معیار بلند ہو اور شہر کا ہر علاقہ خوبصورت نظر آئے۔ مکہ کی شاہراہ پر بیل کے دوڑنے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ کی ایک سڑک پر بیل کے دوڑنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اس وقت وائرل ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق مکہ کے النواریہ محلے میں ایک تجارتی مرکز کے قریب بیل دوڑتے ہوئے پہنچے تو وہاں موجود لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بیل مصروف علاقے میں گاڑیوں اور راہگیروں کے درمیان سے دوڑ رہے ہیں، جس سے لوگوں کے زخمی ہونے کا خطرہ نظر آ رہا ہے۔ سماجی تنظیم رحمہ کے ترجمان حمزہ القامدی نے کہا کہ لاوارث مویشی آبادی میں آ کر خطرناک ایکسیڈنٹ کا باعث بنتے ہیں۔ سڑکوں پر
اچانک جانوروں کے آ جانے سے انسانی جانیں ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، سرکاری اور پرائیویٹ پراپرٹی کو نقصان پہنچتا ہے۔ حمزہ الغامدی نے وزارت ماحولیات اور پانی اور زراعت سے اپیل کی ہے کہ وہ مویشیوں کو کھلا چھوڑنے والے مالکان پر 10,000 ریال کا جرمانہ کریں۔ سعودی عرب میں سونے کے ریٹ میں کمی ریکارڈ۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں منگل 31 جنوری کو کاروبار کے آغاز کے ساتھ 21 کیرٹ سونے کے ریٹ میں معمولی کمی ریکارڈ کی گئی۔ 24 کیرٹ 1 گرام سونا مارکیٹ میں 231.37 ریال میں دستیاب رہا۔ حاضر ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب میں سب سے زیادہ 21 کیرٹ والا سونا استعمال کیا جاتا ہے۔ 1 گرام کی قیمت 202.44 ریال ہوگی۔ 22 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 212.08 جبکہ 18 کیرٹ 1 گرام سونا 173.52 ریال میں فروخت ہوتا رہا۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔